درخواست کروں گا اگر آپ کوئی ہدیہ نذرانہ جو کچھ بھی آپ نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے وہ خداوند کی نظر کرنا چاہتے ہیں، ضرور اس کو دل میں ٹھہرائیے، اپنے ہاتھ میں لیجئے، اور جہاں پر بھی آپ خداوند کے کام کے لیے، جہاں پر خداوند کے بدن کی خدمت کی جاتی ہے، اس حصہ کو جو خداوند کے لیے آج ابھی آپ ٹھہرائیں گے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ سیویئر چرچ کے تھرو خداوند کو شکر گزاری پہنچانا چاہتے ہیں، ہمارے چرچ کی سروسز آن لائن بھی ہیں، ہماری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، ایپ پہ جا سکتے ہیں اور دے سکتے ہیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکا کے دعا کرتے ہیں۔ باپ آسمانی، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اس موقع کے لیے جو تو نے مجھے میرے لوگوں کو دیا ہے۔ خداوند، ہم تیرے پیار کو فیل کرتے ہیں، ہم تیری پریزنس کو فیل کرتے ہیں، ہم تیرے ساتھ الائن ہوتے ہیں، اور خداوند اپنی ساری فکریں اور بوجھ تجھے دیتے ہیں تاکہ کچھ وقت اپنے باپ کے ساتھ گزار سکیں۔ خداوند تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اس موقع کے لیے جو تو نے مجھے دیا ہے کہ میں تیرے لوگوں کی خدمت کروں۔ خداوند جو میرے ساتھ زوم پر، فیس بک پر یا یوٹیوب پر ہیں، خدا اس ریکارڈنگ کو سنیں گے، خداوند میں ان کی گھرانوں کو دعائے خیر دیتا ہوں، تیری سلامتی کا پیغام انہیں دیتا ہوں، کیونکہ میں تو سلامتی کا مالک نہیں سوائے کہ میں سلامتی کا مراد ہوں، اور تو ہے جو ہمارے بوجھ اٹھاتا ہے، اور تو ہے جو زندہ اور قادر ہے اور سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں فضل دے، ہم تیرے بھیدوں کو، تیرے مکاشفوں کو، تیری سچائی کو جاننے والے ہوں، تاکہ ہم کسی بھی اس برکت اور نعمت سے دور نہ رہ جائیں جو اس زمین پر دینے کے لیے تو نے ہم سے وعدہ کیا۔ کوئی ایک بھی نہ چھوٹ جائے۔ خداوند تیرا جلالی ہاتھ ہم سب پر ہو۔ میں زندگیوں کو، بدنوں کو، گرانوں کو، فائنینسز کو بلیس کرتا ہوں یسوع نام میں۔ یہ ہدیہ نذرانہ روپیہ پیسہ جہاں بھی استعمال ہو، تیری خدمت، تیرے جلال، تیرے کام کے لیے ہو، بڑی مدد کر یسوع کے نام میں، آمین آمین۔ سر کو اٹھاتے ہیں میرے عزیزوں، خداوند کے کلام کی خدمت کرتے ہیں اور اس کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ کتاب مقدس کھولیے، لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا پہلا باب۔ یہ بیسیکلی زکریا جو یوحنا نبی جو یسوع مسیح سے 6 ماہ پہلے پیدا ہوئے، ان کے باپ کی ایک پروفیسی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں کی اور یسوع مسیح کے بارے میں کی۔ ہم اس پروفیسی پر غور کریں گے، اور یہ جو نبوتیں ہیں یہ خداوند کا کلام ہے، یہ خدا کے پلان اور پرپز ہیں، یہ خدا کے پرومسز ہیں کہ خدا آنے والے وقت میں کیا کرے گا، اور بہت دفعہ خدا نبوتوں کے ذریعے پہلے سے آگاہ کرتا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں کس طرح کام کرے گا۔ تو میرے عزیزوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوک چیپٹر 1 اور اس کی میرے ساتھ 70th ورس سے پڑھیں۔ لوکا کی انجیل کا پہلا باب، اس کی 70ویں نہیں بلکہ 70ویں آیت، 70th ورس۔ جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا جو کہ دنیا کی شروع سے ہوتے آئے ہیں، یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھوں سے نجات بخشی، تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک عہد کو یاد فرمائے، یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ دادا سے کھائی تھی کہ وہ ہمیں یہ عنایت کرے کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے حضور پاکیزگی اور راست بازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کریں۔ اور اے لڑکے، تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، یعنی اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، یوحنا کو، کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا، تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو۔ یہ بڑی اہم پروفیسی، اس کو ہم پڑھیں گے، تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو۔ یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا
جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا، تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہ ایک خدا کے کام کرنے کی ترتیب ہے، اور یہودی قوم ہمیشہ سے ہی تعلیم رکھتے تھے کہ عبادت کیسے کرنی ہے، اور وہ عبادت گزار قوم ہے اور ہمیشہ سے تھی، کیونکہ وہ ایک خدا کو ماننے والی دنیا میں قوم ہے، اور یعنی ہم سے پہلے، اور وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے جب ان کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے تو عبادت کو آپ ان کی زندگی سے نہیں نکال سکتے، جیسے ہماری زندگی سے نہیں نکال سکتے۔ ہمیں بھی خاص حکم ہے عبادت کا، ہمیں بھی جمع ہونے کا حکم ہے۔ گو ہم کئی دفعہ کچھ مشکلات کے سبب سے یا ایسے حالات کے سبب سے جو دنیا کے اندر ہیں، ماحول کے اندر ہیں، پینڈیمک کی وجہ سے اس طرح کئی دفعہ جمع نہیں ہو پاتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک عام سی بات لیتے ہیں کہ ٹھیک ہو گئے۔ نہیں، ٹھیک نہیں ہوا، اور ٹھیک ہونا چاہیے، اور میرا ایمان ہے خداوند جلد ان ساری چیزوں کو پھر سے ایڈجسٹ کرنے کو ہے، اور آلریڈی بھی بیسیکلی کوائٹ ایڈجسٹڈ ہے۔ جہاں پر بہت ساری مشکلات ہیں، خدا کام بھی بڑی کثرت سے کر رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں خداوند کی عبادت کرنی ہے جیسے ہمارے فادرز کرتے رہے اور کرتے ہیں۔ ہم نے بھی اس روٹین کو اپنے آپ تک اور اپنی اولاد تک لے کے جانا ہے کہ ہمیں خدا کی عبادت کرنی ہے، لیکن اس عبادت کے اپنے کچھ ضابطے ہیں۔ جیسے دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ عبادت گزار ہیں، ہر ایک کے پاس عبادت کو کوئی طریقہ ہے، عبادت کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے، اور اس عبادت کا آگے کوئی فروٹ بھی ہے کہ آپ عبادت کریں گے آپ کو کیا ملے گا۔ خدا نے اسرائیل کو بہت بڑے بڑے وعدے دیے کہ اگر تم لائق طور سے میری عبادت کرو گے تو ایک لمبی لسٹ ہے برکتوں کی جو میں تم کو دوں گا، کوئی ایک دو نہیں۔ میں تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا، تمہارے درمیان سے بیماری کو دور کروں گا، یہاں سے شروع کر کے there is a long list attached ہماری عبادت کے ساتھ جڑی ہے۔ لیکن ہمیں کلام کی جس حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم لائق طور سے خداوند کی عبادت کرتے ہیں یا کہ لائق طور سے نہیں کرتے، کیونکہ جو چیز ہم دنیا کو دکھاتے ہیں وہ عبادت ہے، وہ لائق طور سے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یہ ایک اگلا ایشو ہے جس کو شاید کوئی دوسرا شخص اتنا آسانی سے نہیں جج کر سکتا۔ جج کر تو لے گا، یہ نہیں کہ جج نہیں ہوگا، لیکن اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ججمنٹل ہو کر خدا کی عبادت کرنے کے لیے آ جائیں کہ آپ دوسروں کو چیک کر رہے ہو، کیونکہ یہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے جب لوگ ان پرسن عبادت کرتے ہیں، تو یا تو وہ اس عبادت کا حصہ بن جاتے ہیں یا وہ عبادت کو چیک کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور یہ وہ خود نہیں کرتے، یہ ایک دشمن ہے جو ہمارے اندر ایسے خیالات کو ٹریگر کرتا ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی، کام صحیح نہیں ہو رہا، فلاں بندہ صحیح گا نہیں رہا، صحیح بج نہیں رہا، اور یہ سارے کام عبادت کے بعد بھی کیے جا سکتے ہیں، یہ سارے کام عبادت کے بعد میں ڈسکس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ابلیس نے وہ جو جتنا ٹائم عبادت کا تھا کسی شخص کا وہ برباد کر دیا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ انسان کو ایزیلی ججمنٹل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے ایزی کام یہی ہے کہ یہ ججمنٹ میں لگ جائے، دوسروں کو چیک کرنے میں لگ جائے۔ یہ ہماری ویکنس ہے۔ ہم سوچتے ہیں شاید ہم بہت مشکل سے ججمنٹل ہوتے ہیں، ہم جج بہت مشکل بنتے ہیں، اس کے لیے سٹڈی چاہیے، جو دنیا کی ججز ہوتے ہیں سٹڈی کر کے آپ کو وہاں جانا ہوتا ہے، لیکن دنیا میں ججمنٹل ہونے کے لیے کئی دفعہ کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا۔ میں نے دیکھا ہے سب سے زیادہ ججمنٹل وہ ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں خود آتا یا بہت تھوڑا کچھ آتا ہے، لیکن وہ کسی دوسرے کے بارے میں اپنی اوپینین ضرور امپوز کر دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک کام نہیں ہو رہا، یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ لیکن جب ہم عبادت کرتے ہیں
تو میرے عزیزو، میں کچھ گھنٹے ہی پہلے ایک دعائیہ میٹنگ میں کہہ رہا تھا، خدا کی کلام کی بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ یہ عبادت جو ہے مسیحوں کی، یہ کوئی کسی اسٹیڈیم میں جا کر دیکھنے والے میچ کی کہانی نہیں ہے کہ ہم عبادت کرنے جب جاتے ہیں تو ہم کہیں کہ ہم شاید میچ دیکھنے آئے. ہاں، اگر کوئی مہمان آتا ہے خدا کے گھر میں، جس کے گھر میں کوئی کمزوری ہے یا بیماری ہے، یا اس نے دور سے سنا ان کا یسوع شفا دیتا ہے، اس کی بات الگ ہے. اس کی بات الگ ہے. وہ مہمان ہے، اس کی ہم نے خدمت کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے، یسوع اس کو دے کے بھیجنا ہے، اس بیماری کا حل نکالنا ہے، اس کمی کا، اس دکھ کا، اس تنگی کا حل نکالنا ہے، اور حل یسوع کے پاس ہے. اور لیکن اگر ہم اپنے آپ کو خدا کے لوگ اور ایماندار کہتے ہیں تو پھر ہم اس عبادت کا حصہ ہیں. حصہ ہونے کا مطلب ہے آپ کو اس عبادت کو اسی طریقے سے کرنا پڑے گا جو خداوند کا طریقہ ہے، اور آپ کو رزلٹ بھی وہی ملے گا جو عبادت کے بعد ملتا ہے. کیونکہ کمال کیا ہے؟ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. وہ ایک طرح سے اپنے ہر ایک بیٹے بیٹی کو ڈیل کرتا ہے، ایک لیول پہ. اگر آپ سوچتے ہیں فلاں شخص روح کے اندر بہت اچھی پرستش کر رہا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ سوچتے ہیں فلاں شخص بہت اچھی کلیپ کر رہا ہے، یہ خدا کے ساتھ رابطے میں ہے، آپ کا بھی ہو سکتا ہے. ایوری سنگل تھنگ جو خدا کسی ایک شخص کی زندگی میں کرتا ہے وہ آپ کی زندگی میں بھی کر سکتا ہے اپنے حد تک. لیکن کئی کام ہیں، خدا نے ہر ایک کو اس کا کام دیا ہے، وہ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. لیکن جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، اس کے اندر کنیکٹ ہر کوئی ہو سکتا ہے جو بھی چاہے، کیونکہ خدا میرا اور آپ کا، ہم سب کا باپ ہے. جب ہم اس کو باپ کہہ کر دعا کرتے ہیں، جب ہم اس کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ سوچنا ہے ہم اس کے بیٹے اور بیٹی ہیں. اگر میں اس کا بیٹا اور بیٹی ہوں اور وہ میرا باپ ہے، پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ مجھے اسی طرح بلیس نہ کرے جیسے کسی دوسرے کو. لیکن کچھ آیتیں اور پڑھنا چاہتا ہوں. لکھا ہے 77 ورس لکھا، تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو. یہ جان دا بیپٹسٹ کے بارے میں پروفیسی ہے کہ وہ خدا کی امت کو نجات کا علم بخشے گا. اور کیسے وہ علم ہوگا؟ اس علم کا تعلق گناہوں کی معافی کے ساتھ ہے. اور 78 ورس کیا کہتی ہے؟ یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا، تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے. خداوند کی ہماری زندگی میں آمد، اس کی پہچان صرف عبادت نہیں ہے. اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آنا ہے، کینہ رکھنے والوں سے چھوٹنا ہے، دشمنی رکھنے والوں سے چھوٹنا ہے. کوئی بھی میرا دشمن نہیں ہو سکتا اگر میں خدا کی عبادت کرتا ہوں. کوئی ایک بھی میرا دشمن نہیں ہو سکتا. کوئی بیماری، کوئی کمی، کوئی تنگی، کوئی دکھ، کوئی آدمی، کچھ بھی نہیں. خدا ہر دشمن کو ہٹانے کی قدرت رکھتا ہے. ہر ایک چیز جو آپ کے اگینسٹ ہے خدا اس کو دور کرے گا. یہ اس کی عبادت کرنے والوں کو حق حاصل ہے. یہ شرف ان کو ملتا ہے جو اس کی عبادت کرتے ہیں. ابھی ایک اور حوالہ بھی میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. لکھا ہے، اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے. تو جو پیس ہے یہ ایک الٹیمیٹ ریزلٹ ہے، یہ ایک الٹیمیٹ فیز ہے جو خدا کے لوگوں کو ملے گی. آپ جو میری بات سن رہے ہیں، اگر آپ یسوع مسیح کو پورے طور پر نہیں جانتے، ابھی آپ کا رشتہ خداوند سے پورا نہیں بنا، کوئی بات نہیں. کبھی نہ کبھی شروعات ہوتی ہیں. میں آپ کو بہکاوے میں نہیں رکھنا چاہتا کہ میں آپ کو چکنی چپڑی باتیں کر کے آپ کو بہکاوا دوں کہ کسی طریقے سے آپ کو گھیر لوں. نو، اٹس اے ریئل ڈیل. آپ کو ہر قدم پر، ہر ایک جگہ پر خداوند کی پریزنس فیل ہوگی. مثلا اگر آپ کے بدن
کوئی بیماری ہے, آپ کے گھر میں کوئی کمزوری ہے, آپ سمجھتے ہیں کسی نے آپ پر جادو کر دیا ہے, آپ سمجھتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی ایسی آفت ہے, اور جو مسیحوں کا خدا ہے وہ میری مدد کر سکتا ہے, یہیں سے سٹارٹ ہوگا. یقیناً مسیحوں کا خدا آپ کی مدد کرے گا, اور وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے, اور آپ کی مدد سے, آپ کے میریکل سے, آپ کی ہیلنگ سے, آپ کی ریکوری سے ہی خدا شروع کرے گا. اس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں, ایک پینی بھی نہیں, ہدیہ بھی نہیں, وہ ہدیہ بھی نہیں جس کے لیے میں نے ابھی دعا کی, یہ بھی نہیں, کمپلیٹلی مفت. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تم نے مفت پایا, مفت دینا. یہ جو ہدیہ نذرانہ ہے, یہ اس عبادت کی, یہ اس چرچ کی, یہ اس پاسٹر کی منادی کی اور اس پرستش کی منادی کی قیمت نہیں ہے کہ آپ کچھ دے کے جائیں. نو, یہ آپ کی شکر گزاری ہے, یہ آپ کا, آپ کے مالک کا رابطہ ہے, یہ آپ کا اور آپ کے خدا کا تعلق ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم آپ کو خدا کے ساتھ جوڑنے کے لیے, اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے نہیں. ہم آپ کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں, ہم اس گیپ کے اندر کھڑے ہو سکتے ہیں جو مالک کا آپ کی زندگی میں ہے. کوئی نہ کوئی گیپ ضرور ہوتا ہے وقت کے ساتھ, اور خدا اس کے لیے انسانوں کو استعمال کرتا ہے. تو کیا ہی بھلا ہو اگر خدا مجھے اور میرے چرچ کو یوز کر لے, خدا میرے ساتھ میری ٹیم کو یوز کر لے, میرے ساتھ سیویئر چرچ کے ممبرز کو یوز کر لے. ہمیں اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ ہمیں ایک اور بھائی اور بہن مل جائے اور خدا کے نام کو جلال ملے. لیکن خدا صرف آپ کو دشمنوں پر فتح ہی نہیں دے گا کہ آپ کو دشمنوں پر فتح مل گئی ہے. نہ, آپ ایک الٹیمیٹ اطمینان کے اندر چلے جائیں گے. الٹیمیٹ اطمینان, آپ کے دل میں ایک شکتی ہوگی, ایک آشش ہوگی. واو, کیا خدا نے میرے سارے بوجھ لے لیے, کیا میرے خدا نے مجھے اطمینان سے بھر دیا. یہ جو شخصی اطمینان ہے, یہ بہت بڑی نعمت اور برکت ہے. اس پر ریسرچ ہو رہی ہے, اس پر صدیوں سے ریسرچ ہوتی رہی ہے, اس کے لیے میڈیکیشن ڈیولپ ہوئی ہے, اس کو کریٹ کرنے کے لیے لوگوں کو جھانسا دیا جاتا ہے. آپ یہ کر لیں, آپ یہ خرید لیں, آپ یہ رکھ لیں, آپ یہ پروسیس بنائیں, آپ یہ ہیبٹس ڈیولپ کریں, آپ کو اطمینان مل جائے گا. لیکن جو خداوند کا اطمینان ہے, جو خدا اطمینان دیتا ہے, وہ پرماننٹ ہے, وہ کانسٹنٹ ہے. اس کے اوپر کبھی کوئی حرف اور فرق نہیں آتا, وہ بالکل ایک جیسے رہتا ہے. کبھی تھوڑی بہت شیکنگ ہو سکتی ہے, لیکن وہ بھی انسان کی کمزوری کی وجہ سے, کہ ہم کئی دفعہ لہریں دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب خدا اپنا اطمینان دیتا ہے تو وہ خوف کو نکال کے دیتا ہے, وری کو نکال کے دیتا ہے. جب ہم فکر مند ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, ہم خوف سے بھرے ہوتے ہیں, اور ہم اس وقت اطمینان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. نہیں, خدا کیسے کرے گا؟ خدا آپ کو اطمینان دے گا جو ہماری وری کو فکس کر رہا ہوگا. ہم اطمینان کے ذریعے خوف پر قبضہ کر رہے ہوں گے. ہم خوف میں سے نکل کر اطمینان نہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے. دنیا کے اندر ڈاکٹرز لوگوں کو خوف سے نکال کر اطمینان دیتے ہیں. وہ علاج کرتے ہیں خوف کا, پریشانی کا, ڈپریشن کا, ٹینشن کا, تاکہ اس میں سے نکل کر کسی طریقے سے اطمینان مل جائے. لیکن خدا اطمینان ایک برکت کی طرح, ایک راستے کی طرح ہمیں دے دیتا ہے. وہ ہم کو اطمینان کی راہ پہ ڈال دیتا ہے, جس کے اندر پھر پریشانیاں آتی ہیں, فکریں آتی ہیں, اور وہ اطمینان اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس فکر کو کھاتا چلا جاتا ہے, اس تنگی کو کھاتا چلا جاتا ہے, اس خوف کو کھاتا چلا جاتا ہے. کیونکہ ہم بھی تو اسی دنیا میں رہ رہے ہیں, لیکن یہ ہمارے اوپر ہے کہ کیا ہم خوف کے اندر جیتے ہوئے اطمینان کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں, یا اطمینان میں جیتے ہوئے خوف کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں. It is all up to us. کہ میرے عزیزوں, جو الٹیمیٹ گول ہے وہ اطمینان ہے.
خدا کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے. اور یسوع مسیح نے کہا جو دنیا نہیں دے سکتی. دنیا کے پاس وہ اطمینان ہے نہیں, کیونکہ دنیا اس کو جانتی نہیں ہے, کیونکہ دنیا کے کام وہ نہیں ہے جو اطمینان کو کریٹ کر سکتے ہوں. لیکن تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں, میرے ساتھ نکالیے عیسائیہ چیپٹر 9, عیسائیہ نبی کا صحیفہ اس کا 9واں باب, اور پریز ہوگا عیسائیہ چیپٹر 9 اس کی چھٹی آیت. میں اس کو شروع سے پڑھ کے آنا چاہتا تھا لیکن چلے میں اس کو شارٹ کرتا ہوں. یہ بہت خوبصورت ورسز ہیں, اور جن دنوں کچھ ہفتے پہلے جب کرسمس کے لیے ہم تیاری کر رہے تھے تو میں یاد کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے یہ کلام دیا تھا اور میں نے شیئر کیا تھا. چھٹی آیت پڑھنے لگا, اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے, اس کے بارے میں عیسائیہ نبی کے صحیفہ میں پیشن گوئی ہے, اور لکھا ہے سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر, خدائے قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ ہوگا. ان ساری اوپر کی باتوں کو تھوڑا چھوڑ کے میں 7ویں آیت پہ جانا چاہتا ہوں. اس کی سلطنت اور اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. اب ہم اس ورڈز کو میں انگلش کے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہوں. 9:7 کو, عیسائیہ 9:7 کو. جی, کنگ جیمز ورژن کہتا ہے of the increase of his government and peace there shall be no end. صرف اتنا پارٹ, کیونکہ ہم پیس کی بات کر رہے ہیں اور یہ یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئی ہے. جیسے زکریا نے یسوع مسیح کے بارے میں پروفیسی کی, یہ بھی ایک پروفیسی ہے. اگر آپ غور کریں تو یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ اس کے پاس سلطنت ہوگی اور اطمینان ہوگا. نو, اس کی یہ نہیں لکھا کہ اس کی سلطنت کا اینڈ نہیں ہوگا, اس کے پیس کا اینڈ نہیں ہوگا. نو, اٹس ناٹ ریٹن. لکھا ہے آف دا انکریز آف ہز گورنمنٹ اینڈ پیس دیر شیل بی نو اینڈ. خدا کا اطمینان وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے. خدا کی سلطنت وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے. آپ نے خدا کی بادشاہی کو حاصل کیا, آپ کا دل کر رہا ہے آپ کے گھر کے دوسرے لوگ بھی اس بادشاہی میں شریک ہو جائیں. میں نے آج تک ایک بھی مسیح کو نہیں دیکھا جس نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہو اور اس کا یہ نہ دل کرے کہ اس یسوع کو سارے پہن لیں. نیور, اٹس ناٹ پاسبل. کیونکہ یہ پروفیسی ہے کہ جو خداوند کی سلطنت ہے نہ صرف کہ وہ ختم نہیں ہوتی, وہ بڑھتی جائے گی. ہم دعا کرتے ہیں تیری بادشاہی آئے, تو جب ہم ہر روز کون سی بادشاہی ڈھونڈ رہے ہیں, ہم فیل کر رہے ہیں میرے دل پر, میرے ذہن پر, میری سوچوں پر ہر آنے والے دن کے ساتھ خدا کا کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے. جن چیزوں پر مجھے پہلے سٹرگل کرنی پڑ رہی تھی, وقت کے ساتھ ساتھ میرا مزاج بدلتا جا رہا ہے اور یوں لگ رہا ہے جیسے خدا میرے دل میں بادشاہی کر رہا ہے. اور ایک وقت کے بعد آپ اپنا اختیار کھو بیٹھیں گے اور آپ کیا کہیں گے, میرے دل پہ خدا بادشاہی کرتا ہے, میرے ذہن میں خدا بستا ہے. ہم دنیا کو خوش نہیں کر سکتے, ہم دنیا کی طرح نہیں جی سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں خدا کی بادشاہی ہے, ہمارے اندر خدا کی بادشاہی ہے. اور یہ بادشاہی ساتھ کیا دے گی؟ اطمینان. وقت کے ساتھ ساتھ اطمینان بھی بڑھتا چلا جائے گا. تبھی آپ کبھی بزرگ مقدسوں کے پاس بیٹھے اور یہ جو ہم ابھی ان کی ایج کو نہیں پہنچے, کئی دفعہ ہم بڑے بے چین ہوتے ہیں. بزرگوں اس مسئلے کا حل بتائیں, بزرگوں اس مشکل میں سے نکلنے کا کوئی طریقہ بتائیں. وہ آرام سے کہتے ہیں بیٹا خدا ہم سب ٹھیک کرے گا.
ابھی دعا کرتے ہیں, ابھی دیکھتے ہیں کیوں ان کا جو اطمینان ہے اور انکریز ہو چکا ہے, ان کے اوپر جو خدا کا کنٹرول ہے اور بڑا ہو چکا ہے. اور میرے عزیزو, اگر کسی شخص کا خدا سے رابطہ ہو اور وہ میرے یسوع کو جانے اور اس کے اوپر ہر آنے والے دن کے ساتھ خدا کا کنٹرول نہ بڑھے, ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کا پیس نہ بڑھے, کوئی پرابلم کہیں ہے, کوئی بریچ ہے, کہیں نہ کہیں ابلیس نے موقع پایا ہے کہ اس نے میرا اور آپ کا پیس شیک کیا ہے, کیونکہ ابلیس کے پاس اطمینان نہیں ہے. اس کا جو موڈ آف ورکنگ ہے وہ ہے خوف. وہ خوف زدہ کرتا ہے اور خوف کے ذریعے اپنا روب جماتا ہے. لیکن یسوع مسیح ہم کو اطمینان دیتا, بلکہ اطمینان کی راہ پر ڈال دیتا ہے. آپ خدا کے ساتھ چلنے والے لوگوں کو خوش پائیں گے, پوزیشن سے نہیں خوش پائیں گے, کیونکہ پوزیشن بہت زیادہ ہے. کئی دفعہ ان کے پاس ان کی جائیدادیں اتنی بڑی نہیں ہوتی, کیونکہ اگر جائیدادوں سے خدا خوش کرنا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ جائیداد کو بری چیز ہوتی ہے. میں صرف ایک موازنے کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدا پہلی ہی سٹیج پر, ابتدائی مراحل میں ہی اپنے اطمینان کو ہماری زندگی میں انٹروڈیوس کر دیتا ہے, تاکہ ہم کسی کو بتاتے ہوئے اپنی گواہی دے سکیں. خدا نے میری زندگی میں کام کیا, میرے پاس اطمینان, میرے پاس بڑی بے چینی تھی, میرے پاس بڑی تنگی تھی, لیکن خدا نے میری تنگی کو, میری مصیبت کو مجھ سے لے لیا ہے. اب میرے پاس اطمینان ہے. داؤد کا اطمینان شیک ہوا. اس نے کہا, اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے, تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے. خداوند کی آس رکھ, کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے. زبور نویس کے چہرے کی رونق کون ہے؟ خدا. جب موسیٰ پہاڑ پر گیا اور وہ خدا کی پریزنس میں تھا, کلام کہتا اس کو پتا نہیں تھا کہ خدا کی پریزنس میں رہنے سے اس کے چہرے کی جلد چمک رہی ہے, اور لوگ اس پر نگاہ کرنے سے ڈرتے تھے. یہ گول تو نہیں ہے کہ ہم خدا مجھے موسیٰ بنا, لیکن میں خدا کی پریزنس کی بات آپ کو کہتا ہوں کہ خدا اگر زبور نویس کے چہرے کی رونق ہے تو کیوں آپ کے اور میرے چہرے کی رونق نہیں ہو سکتا. وہ میرے اور آپ کے چہرے کی بھی رونق ہے, اور وہ سدا رونق رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی سلطنت اور اس کے اطمینان کی کوئی انتہا نہیں ہے. There is no end of increase. There is no end of the increase. Every single day آپ کا اطمینان خدا مجھے بڑھے گا, بشرط کہ آپ کی زندگی میں بھی اس کی بادشاہی بڑھے. آمین. اس کی بادشاہی ہماری زندگی میں بڑھے. بادشاہی کیا مطلب ہوتا ہے؟ سپریمیسی بڑھے, اس کا رول میری زندگی میں بڑھے, خدا میرے دل پر راج کرے. میں خود نہیں, نہ دنیا, نہ کوئی اور, کوئی بھی نہیں. خدا کا مطلب ہے خدا کا کلام میرے اندر بستا ہے, میرے فیصلے خدا کے کلام کی روشنی میں ہے, میرا چال چلن کلام کے مطابق ہے. وہ دفعہ ہم اس کے پروسیس پر غور نہیں کرتے, ہم اس کی آؤٹ کم پر غور کرتے ہیں. لیکن میرے عزیزو, ہمیں خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ان باتوں کو جاننا ہے کہ ہم نے بے خوف اگر عبادت کرنی ہے, اگر ہم نے بے خوف عبادت کرنی ہے تو پھر ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ میں ذرا پہلے واپس جانا چاہتا ہوں لوک چیپٹر 1 کے اندر کوئکلی, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں چاہتا ہوں ان باتوں کو آپ کے ساتھ ریوائز کروں جو عبادت کے متعلق وہاں پر لکھی ہے. 74 ورس میں پڑھا تھا ہم نے کہ وہ ہمیں یہ عنایت کرے کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر, یہ عبادت ہونے لگی ہے, دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے حضور پاکیزگی اور راست بازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کرے. ان ہولینس اینڈ رائچسنس before him all the days of our life.
ہم خدا کی عبادت کریں تو میرے عزیزوں خوف بھی نہیں ہوگا. پہلے خوف نہیں ہوگا. بالکل پہلے خوف نہیں ہوگا. ایمان. وداؤٹ فیئر, کیونکہ وہ اپر ورس میں لکھا ہوا ہے وداؤٹ فیئر, خوف کے بغیر. کون سا خوف؟ پینڈیمک کا خوف, مر جانے کا خوف. آج ہم نے لوگوں کو ان پرسن نہیں بلایا. وائی؟ گراؤنڈز آف دا میڈیکل ریزنز, کیونکہ میرے لیے میرے لوگوں کی بڑی عزت ہے. خوف کی وجہ سے نہیں. کبھی ہماری سروس کے تھرو بھی کسی کو کوئی انفیکشن کیچ کر سکتا ہے, لیکن ابھی تک نہیں, ابھی تک ایسا نہیں ہوا. خدا کا شکر ہو. یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا, لیکن still there is no any fear. خوف کی وجہ سے نہیں. شاید خدا آج کسی اور سے کلام کرنا چاہتا تھا فیس بک کے تھرو. شاید میں نہیں جانتا خدا کے پلانز کو, اور خدا نے مجھے کئی دن پہلے اس سروس کو یوں کرنے کے لیے بتایا تھا, لیکن الٹیمیٹلی مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم نتیجتاً یہاں پہنچیں گے کہ اس سروس کو یوں کرنا پڑے گا ڈیو ٹو سم ریزنز. لیکن خدا کا شکر ہو, میں خدا میں خوش ہوں. ہر طور سے خدا کی خدمت کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں. لیکن جب آپ خدا کی عبادت دل میں کرنا چاہیں تو سمجھے کہ آپ نے عبادت کرتے ہوئے خوف نہیں رکھنا, اور آپ کی پاکیزگی اور رائچسنس خدا کو چاہیے. کیا ہم پاکیزگی کے لیے جی سکتے ہیں, بڑھ سکتے ہیں؟ یاد رکھیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری عبادت پر قابض ہیں. خوف, ناپاکی, ناراستی. عبادت سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہم پاکیزگی اور وہ رائچسنس جو ہمیں خداوند یسوع سے ملتی ہے کبھی غور نہیں کرتے. بہت سارے, میں یہ نہیں کہتا سارے کے سارے نہیں ایسے ہو سکتے. کچھ واقعی اس پروٹوکول کے مطابق عبادت کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم اس ترتیب کے ساتھ, اس پرپس کے ساتھ, اس پلان کے ساتھ جو خدا نے ٹھہرایا ہے عبادت کا, عبادت کریں گے تو یہ سلامتی کی راہ پر ڈال دے گی. الٹیمیٹلی سلامتی پر جا کے اینڈ کرے گی. اور میرے ساتھ کولوسینس چیپٹر 3 میں آئیے, اور یہ لاسٹ اسکرپچر پڑھ کے ہم دعا کرتے ہیں. اور یہ ایک بدلاؤ کی ڈیمانڈ ہے کولوسینس کے اندر. Colossians chapter 3. I will try to be fast enough to read. پہلی آیت سے پڑھنا چاہتا ہوں. Colossians chapter 3 verse 1 سے. Oh praise the Lord. بڑے غور سے آپ سنیے, جن کے پاس بائبل مقدس نہیں, جن کے پاس اپنی کتاب مقدس ہے. آپ کی اگر آپ کی کوئی سیپریٹ ڈیوائس اویلیبل ہے تو آپ ان آیات کو میرے ساتھ پڑھیے. بائبل مقدس کے اندر Colossians چیپٹر 3 ورس 1 سے پولس رسول کا یہ خط ہے کلسیوں کے نام, اس کا 3 باب. بس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے, یعنی ریزوریکٹ ہوئے, زندہ ہوئے مسیح کے ساتھ, تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دانی طرف بیٹھا ہے. پھر کلام کہتا ہے عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو. ہماری افیکشن بھی عالم بالا کی چیزیں ہونی چاہیے, نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے. کیونکہ تم مر گئے, پہلے زندہ ہوئے لیکن اب مر گئے خداوند میں. کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے. جب مسیح جو ہماری زندگی ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے. 5 آیت کہتی ہے, بس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہے. مورٹیفائی کر دینا ہے, ٹو میک دیم ڈیڈ. جو اعضاء زمین پر ہے کون سے؟ حرام کاری, ناپاکی, شہوت, بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے. یہ یہاں پر لکھا ہے بت پرستی کے برابر, لیکن اوریجنل میں لکھا ہے جو کہ بت پرستی ہے. لالچ بت پرستی ہے. Covetousness is idolatry. تو ان کو ہم نے مردہ کر دینا ہے. یعنی کہ آپ کو جیسے ہی یہ نظر آئیں, نو آرگومنٹ. میں کہتا ہوں, میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ کئی دفعہ آرڈر ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں بتایا جاتا تھا جب ہم بچپن میں تھے, شکر ہے میرا تو اس سے ٹاکرا نہیں ہوا, کہ جب بھی آپ کو سانپ نظر اس کو مار دو. یعنی ایک خداوند کے بہت پیارے خادم میرے بزرگ کہتے ہیں کہ جب بھی سانپ نظر آ جائے نا, سمجھو اب اس نے مرنا ہے.
सांप उतनी देर ही नहीं मरता जब तक नजर नहीं आता। द मोमेंट नजर आ जाए, हर एक कहता उसके सर पे मारो यार, इसके सर पे मारो, और मर गया। ये मैं अपने कल्चर की, अपने मुल्क की बात कर रहा हूं। लेकिन मेरे अजीजों, कुछ गुनाह भी ऐसे हैं कि जब आपको नजर आए, जस्ट शूट देम, जस्ट किल देम। हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिश और लालच जब भी पैदा हो, इनका एक ही हल है, क्विकली शूट देम। नो आर्गुमेंट्स, नो डिस्कशन, नथिंग, कुछ भी नहीं। यानी इसका मतलब है इनको मारने का स्टैंडिंग ऑर्डर है, सी एंड किल। इसका मतलब है अटैक तो करेंगे, ये नहीं हो सकता कि हमला ना करें, लेकिन इनको डील करने का मालिक का हुक्म जारी है। इनको डील कैसे करना है, इनको एक लम्हा भी नहीं देना जीने को। क्यों? अगर हमने इनको ना मारा, ये हमें मार देंगे। खुदा ने साउल को कहा, साउल अमालीक का नामो निशान मिटा दे, अमालीक में से किसी को नहीं छोड़ना। लेकिन वो बादशाह को पकड़ लाया, और इत्तेफाक से जब साउल मरा, और जिस शख्स ने उसको लास्ट टाइम मरने में मदद दी और जिसने आके दाऊद को बताया, वो अमालेकी था। उसने कहा मैं अमालेकी हूं। कैन यू इमेजिन? जिस गुनाह को खुदा ने मारने के लिए कहा है, अगर हम उसको जीता छोड़ें तो वो गुनाह क्या करेगा? वो गुनाह आपको और मुझे मार डालेगा। खुदा बाप है, जब वो कुछ कहे ना, फिर ना आजमा कर देखें। जितनों ने आजमा कर देखा है, हो सकता है कोई आप में से भी सुन रहा हो, देख रहा हो, जितनों ने इन गुनाहों में से किसी को आजमा कर देखा है, चलो इनको रहने देते हैं, खतरनाक अंजाम है। इसलिए कि ये मैं कह रहा हूं, इसलिए कि ये कलाम कह रहा है। और आगे लिखा है, 6ठी आयत बड़ी अलार्मिंग है, और उन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाज़िल होता है। ये गुनाह हमको कौन सा फर्जंद बनाते हैं? चिल्ड्रन ऑफ डिसोबीडियंस। और चिल्ड्रन ऑफ डिसोबीडियंस पर क्या आता है? खुदा का गजब। क्या हम जानते हैं ये कितना सीरियस इशू है? ये कोई मार्केटिंग नहीं हो रही है, ये जीने और मरने की बात है। ये खुदा के गजब के नीचे चले जाते हैं लोग। और तुम भी जिस वक्त हो, कभी ईमानदारों, क्लीसिया, सेवियर चर्च, कभी तुम भी जिस वक्त उन बातों में जिंदगी गुजारते थे, उस वक्त उन्हीं पर चलते थे। ऐसे थे हम भी सारे, जब गुनाह में जी रहे थे, ऐसी चीजें साथ साथ जिंदगी के चल रही थी। लेकिन अब तुम भी इन सब को, यानी गुस्सा, कहर, बदखाही, बदगोई, मुंह से गाली बकना छोड़ दो। इसको छोड़ना है, उनको मारना है। इसका मतलब है अगर आप उनको मार देंगे, आप उनसे छूट सकते हैं, डिसीजन ले लें, ये गुनाह डन। लेकिन ये वाले गुनाह अटैक करते रहेंगे, इनको छोड़ते रहना है, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, पीछे हटाओ अपने आप से। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला। कोई पुराना इंसान था, कोई पुरानी आदतें थी जो उतार डाली, और नई इंसानियत को पहन लिया, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नहीं बनती जाती है। जिसकी हम इबादत करते हैं उसकी सूरत पर बनना है, उसकी खूबियां अडॉप्ट करनी है। खुदा रहम दिल है, मुझे भी रहम दिल होना है। खुदा पाक है, मुझे भी पाक होना है। ये नहीं कि मुझे खुदा बन जाना है, लेकिन मुझे खुदा की खूबियों को फॉलो करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 11वीं कहती है, वहां ना यूनानी रहा ना यहूदी, कहता ब्लड लाइन की कोई बात नहीं, ना कौमों की कोई बात नहीं है, नई मखलूक होने की बात है। लिखा है ना खतना ना मख्तूनी, ना वहशी ना सकूती। आप कहां रहते हैं? एलियन है, सिटीजन है, इमिग्रेंट्स हैं, नेटिव हैं, हु केयर्स? आसमान पर कोई कुछ नहीं, ऑल गुड। ना गुलाम ना आजाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है।
مسیح کو اگر حاصل کر لیں گے ان گناہوں کو چھوڑ کر, that be great. بارنیت کہتی ہے پاس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں, دردمندی, اب یہ چیزیں اڈاپٹ کرنی ہے. کچھ کو چھوڑ کے اڈاپٹ کیا کرنا ہے؟ دردمندی, مہربانی, فروتنی, حلم, تحمل کا لباس پہنو. اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے. جیسے خدا نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو. اور ان سب کے اوپر جو کمال کا پٹکا, ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو. اور 15ویں آیت کہتی ہے اور مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار رہو. یہ سارا کچھ ڈرائیو کر رہا تھا مسیح کے اطمینان کے لیے. خدا الٹیمیٹلی اپنی بیٹی اور بیٹے کو, چاہے وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہا ہو, وہ اپنے بزنس کے لیے دعا کر رہا ہو, چاہے وہ اپنے کیس کے لیے دعا کر رہا ہو, خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا. خدا اس کو بھی فکس کرے گا پہلے, لیکن دل کے اطمینان پر اینڈ کرے گا کہ آپ گواہی دیں گے واہ ایسا خدا کہاں ملے گا جو اوپر ہے, میرے ساتھ آ گیا, اب میرے اندر بستا ہے. یہ بائبل میں لکھا ہے ایک ہی خدا ہے جو سب کے اوپر, سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے. یہ خدا ہمارے دل میں رہتا ہے اور وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا, ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا, گرجوں میں نہیں رہتا, لوگوں میں رہتا ہے اور ان کے اندر رہنا چاہتا ہے. اور جب وہ اندر آتا ہے اپنے اطمینان کے ساتھ آتا ہے. اور 16ویں آیت بھی پڑھ لیتا ہوں, لکھا ہے اور مسیح کے کلام کو جو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو اور کمال دنائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ. اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع کے نام سے کرو اور اسی کے وسیلے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ. آپ نے کس کے ذریعے خدا باپ کا شکر کرنا ہے؟ یسوع مسیح کے ذریعے. کلام یا کام جو کچھ بھی کرنا ہے خداوند یسوع مسیح کے نام سے کرنا ہے اور اسی کے وسیلہ سے, یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا لانا ہے. جب ہم یسوع مسیح کا شکر کرتے ہیں اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کے تھرو وہ شکر گزاری ہم خدا باپ کی کر رہے ہیں. آمین. آئیے اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. اگر آپ زندگی میں کسی بھی مشکل کا شکار ہے, میں خدا کا خادم ہوتا ہوا آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں چند منٹ کے لیے. آپ بیمار ہیں, آپ کسی کرائسس سے گزر رہے ہیں, آپ فیملی پرابلم کے ساتھ سٹرگل کر رہے ہیں, آپ اپنے بیٹے بیٹیوں کی فیملیز کے ساتھ سٹرگل کر رہے ہیں, کچھ بھی, میرا باپ میرا خدا آج آپ کو کچھ گفٹ دے کے بھیجنا چاہتا ہے. آپ اپنی زندگی کا فیصلہ بعد میں کیجئے, آپ توبہ بعد میں کیجئے, آپ خدا کے ساتھ چلن بعد میں کیجئے. میرے باپ کا یہ گفٹ قبول کیجئے. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. اور میں تو صرف ایک کانڈوئٹ ہوں, میں تو صرف ایک ویسل ہوں, میں ہیلر نہیں ہوں. میرا باپ ہیلر ہے, وہ شافی ہے اور وہ آپ کو برکت دیتا ہے.